اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سورہ مائدہ کا ترجمہ و تفسیر کر رہے ہیں۔ 50 آیتوں کا ترجمہ و تفسیر الحمدللہ ہم کر چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 51 سے دیکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء۔ یا ایہا اے الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لا تتخذوا لا نہیں تتخذوا بناؤ الیہود یہود کو، یہودیوں کو، والنصارى اور عیسائیوں کو اولیاء دوست، بعضهم بعض ہم ان میں سے بعض اولیاء دوست ہیں، بعض کے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم اور من جو یتولا دوستی رکھے گا، ہم ان سے اور جو ان سے دوستی رکھے گا، منکم تم میں سے، فإنہ پس ان بے شک ہو وہ تو بے شک وہ، منہم انہی میں سے ہے، ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی لا نہیں یہدی ہدایت دیتا القوم لوگوں کو، ظالمین ظالم قوم کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، ظالم لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء نہ بناؤ یہودیوں اور نصرانیوں کو دوست، بعضهم اولیاء بعض یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ومن یتولہم منکم اور جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا، جو کوئی تم میں سے ان سے دوستی رکھے گا، فإنہ منہم تو بے شک وہ بھی انہی میں سے ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین بے شک اللہ تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے ایمان والو، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ دشمن اسلام سے دوستی منع ہے، پکی ٹکی منع ہے۔ ہم پیچھے بھی پڑھ کر آئے کہ کافروں کو دوست مت بناؤ، یہاں پر ہے یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ۔ دشمنان اسلام یہود و نصارہ سے دوستیاں کرنے کی اللہ تبارک و تعالی ممانعت فرما رہا ہے۔ اس آیت میں فرماتا ہے کہ وہ تمہارے دوست ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ تمہارے دین سے انہیں بغض و عداوت ہے۔ ہاں، اپنے والوں سے ان کی دوستیاں اور محبتیں ہیں، میرے نزدیک تو جو بھی ان سے دلی محبت رکھے وہ انہی میں سے ہے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اس بات پر پوری تنبیہ کی اور یہ آیت پڑھ سنائی۔ حضرت عبداللہ بن عتبہ نے فرمایا، لوگو تمہیں اس سے بچنا چاہیے کہ تمہیں خود تو معلوم نہ ہو اور تم اللہ کے نزدیک یہود و نصرانی بن جاؤ۔ ہم سمجھ گئے کہ آپ کی مراد اسی آیت کے مضمون سے ہے۔ ابن عباس سے عرب انصاریوں کے ذبیحے کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے یہی آیت تلاوت کی۔ جس کے دل میں کھوٹ ہے وہ تو لپک کر پوشیدہ طور پر ان سے ساز باز اور محبت و مودت کرتے ہیں، اور بہانہ یہ بناتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، اگر مسلمانوں پر یہ لوگ غالب آ گئے تو پھر ہماری تباہی کر دیں گے، اس لیے ہم ان سے بھی میل ملاپ رکھتے ہیں، ہم کیوں کسی سے بگاڑیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممکن ہے اللہ تعالیٰ کو صاف طور پر غالب کر دے، مسلمانوں کو صاف طور پر اللہ تعالیٰ غالب کر دے، مکہ بھی ان کے ہاتھوں فتح ہو جائے، فیصلے اور حکم انہی کے چلنے لگے، حکومت ان کے قدموں میں سر ڈالے، یا اللہ تعالیٰ اور کوئی چیز پاس سے لائے، یعنی یہود و نصارہ کو مغلوب کر کے، انہیں ذلیل کر کے ان سے جزیہ لینے کا حکم مسلمانوں کو دے دے، پھر تو یہ منافقین جو آج لپک کر ان سے گہری دوستی کرتے پھرتے ہیں، بڑے بھنانے لگیں گے، پھر اپنی اس چالاکی پر خون کے آنسو بہانے لگیں گے۔ انشاءاللہ اس تفسیر کو ہم آگے اگلی والی 2 آیتوں کے ساتھ
پڑھتے ہوئے آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھنے کی، سینے میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ قرآن کے نور کو ہمارے اندر پیوست کر دے، اللہ تعالیٰ اس نور سے ہمیں دیکھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پڑھانے میں، آپ کے پڑھنے میں، میرے سمجھانے میں، آپ کے سمجھنے میں کوئی غلطی، خطا، بھول چوک ہو گئی ہو تو میں اللہ کے حضور میں توبہ کرتی ہوں اور معافی کے خواستگار ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔